इकोनॉमिक टीम को इमरान खान साहब ने ये बावर करवाया है कि हम किस तरीके से 12 करोड़ अवाम की हमसे जुड़ी तवक्कुआत है उसको किस तरह पूरा करना है। PTI ने अपनी स्टांस तब्दील किया। इलेक्शंस में कलदन तंजीमों के साथ मिलकर पूरे मुल्क में लड़ रहे थे। पाकिस्तान के वजीर दहशतगर्दों और कलदन तंजीमों के साथ राब्ते रखते हैं और इन राब्ते पर फख्र करते हैं। वजीर आजम का हक है कि वो जिसको चाहे अपना वजीर बनाए और जब चाहे तब्दील करे। अचानक इस तरीके से अपना वजीर खजाना और बाकी सब को बाहर फेंकना इतना बेइज्जत तरीके के साथ, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। असद को मनाने जाऊंगा। एक वजीर को सिर्फ निकाला गया है, असद उमर ने इस्तीफा दिया है, वो पीटीआई का हिस्सा है, वो पीटीआई की सोच है, उसकी इमरान खान के लिए कुर्बानी है और मुझे यकीन है आज नहीं कल नहीं तो परसों वो वापस किसी ना किसी शोबे में किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए। नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, अभी जो आप छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे थे, जो शॉर्ट्स देख रहे थे, जो काबीना में काड़ पछाड़ हुई है, उसके बाद आज पहला इजलास बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान साहब ने तलब किया। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तमाम वुज़रा, तमाम जो कैबिनेट है वो वहां पर जाएगी और तमाम जो उनके कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, लेकिन पता ये चला कि वहां पर वो वुज़रा जिनसे उनके कलमदान तब्दील किए गए हैं या डेफिनेटली जिनसे ले रही है वो वहां पर नहीं थे। पूछा गया क्यों नहीं थे, तो जवाब ये मिला कि जी ये तो कोई कैबिनेट मीटिंग थी नहीं, ना ही ये कोर कमेटी की मीटिंग थी, ये जो थी सिर्फ स्पोक्स पर्सन्स की मीटिंग थी, जो तर्जुमान है उनकी मीटिंग थी। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ असद उमर की वहां पर तारीफ भी हुई, शेख रशीद साहब की वहां पर तारीफ भी हुई। शेख रशीद साहब ने ऐलान किया कि मैं असद उमर साहब को मनाने भी जाऊंगा। मैं वो विजुअल्स आपको जरा दिखाना चाहती हूँ जो आज उस कमेटी में जो लोग बैठे हुए थे और ये बताया गया कि वो उसके तर्जुमान है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जब ये सवाल किया गया कि मीटिंग में दीगर शख्सियात क्यों नहीं थी, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या कह रही थी, जरा ये छोटा सा उनका क्लिप है, सुनिएगा। ये स्पोक्स पर्सन मीटिंग थी और स्पोक्स पर्सन मीटिंग में सारे मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन मीटिंग का हिस्सा नहीं, ये कैबिनेट मीटिंग नहीं थी। फवाद चौधरी साहब चूंकि स्पोक्स पर्सन उस कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने बता दिया था कि यहाँ ही वॉज ट्रैवलिंग टू लाहौर, ही वॉज नॉट इन इस्लामाबाद। अगली मीटिंग में ही विल बी पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटेजी। अच्छा, चूंकि ये स्पोक्स पर्सन की मीटिंग थी इसलिए फवाद चौधरी नहीं थे। क्यों नहीं थे वो बता दिया। गुलाम सरवर खान साहब भी नहीं थे, शहरियार खान अफरीदी साहब भी नहीं थे। लेकिन इस मीटिंग में जरा गौर कीजिएगा कि जो शख्सियात बैठी नहीं थी वो कितनी तर्जुमान है पीटीआई की, कितना वो टेलीविजन पर आके, मीडिया पे आके, टॉक शोज पे आके पीटीआई को की तर्जुमानी करती हैं या अपने वजीर आजम की तर्जुमानी करती हैं, अपनी हुकूमत की तर्जुमानी करती हैं। ये वो हैं जिनको कोई ना कोई ओहदे मिलने के बाद या कम से कम हुकूमत में आने के बाद जिनकी गर्दनों में सरिये आ गए, सिवाय चंद एक के। मैं चाहूंगी कि उन चंद एक का नाम भी लूं, जैसे कि उस्मान डार साहब इस मीटिंग में थे, हकीकतन वो तर्जुमानी करते हैं। कंवल शोजब उस मीटिंग में थी, हकीकतन वो तर्जुमानी करती हैं। और मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के हवाले से भी ये बात करूंगी कि कम से कम मीडिया को अहमियत देती है। उन्होंने अपनी तरीके से तवज्जो पेश करने की जरूर कोशिश की, माना जाए या ना माना जाए। तो कहने का मकसद और स्टैब्लिश करने का मकसद ये है कि खान साहब जिनको आज अपना तर्जुमान कह के या वजीर इत्तलात, मुशीर इत्तलात आज जिनको अपना तर्जुमान कह के उनको सेफ गार्ड कर रही हैं, तो उनसे कहें कि वो हकीकी तर्जुमान बने और पीटीआई के कड़े वक्त में चैनल्स पे आके, मीडिया पे आके उनका दिफा भी करें। प्रोग्राम को शुरू करेंगे। जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। पीटीआई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मर एमएनए भी हैं रशीद गोडेल साहब। अस्सलाम वालेकुम रशीद गोडेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और हमारे पास सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हाफिज तारिक महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि न्यूज वन हमारे चैनल पे डायरेक्टर न्यूज भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और यहाँ पर मैं एक बात भी यहाँ पर बताते चलूँ और मुबारकबाद भी ऑफिशियली हाफिज साहब को, तारिक महमूद साहब को देती चलूँ, क्योंकि अब आप इनका प्रोग्राम देख सकेंगे मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, यानी रात 8 से 9 मंडे टू फ्राइडे। तो बहुत मुबारक हो आपको हाफिज साहब, और डेफिनेटली वेलकम टू इस्लामाबाद एज वेल। और आप फिर कह सकेंगे कि ये एक और एंकर को जो है मैंने इंट्रोड्यूस करवाया हमने प्रोग्राम का। दुआ ये करिएगा कि सिर्फ इंट्रोड्यूस ही कराना पड़े, वापस ना लाना पड़े। चलें जी, रशीद गोडेल साहब, आपकी पार्टी के जो भी मामला चल रहे हैं,
وہ اپنی جگہ اکھاڑ بچھاڑ ہوئی، بہت اچھی بات ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، وزیر اعظم کا صوابدیدی حق ہے، قلمدان چینج ہوئے، کہہ دیا کہ کسی کے پاس بھی اب پرماننٹ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس رہے گا۔ مگر سر جو پارٹی کے اندر اس وقت جو احساس محرومی آپ لوگوں نے پیدا کر دیا، جو عدم اعتماد کی فضا پیدا کر دی کہ سب باہر سے لے لیے، پارٹی میں کوئی اس قابل نہیں تھا، پارٹی کے لوگوں کو پتا نہیں تھا، آخری مومنٹ تک آپ کے جو پرانے وزیر اطلاعات ہیں وہ کہتے رہے کچھ نہیں ہونے جا رہا، شیری مزاری صاحبہ کہتے رہی بیکار میں کسی نے اڑائی ہوگی، پھر اسد عمر صاحب کہتے رہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ اور یہ کس کا فیصلہ تھا، کیسے ہو گیا، پارٹی کے اندر سے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ آپ نے تو بڑی پارٹی میں گرہیں پیدا کر دی۔ نادر صاحب گورنمنٹ بنتی ہے تو پرائم منسٹر پاورفل ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس پاور ہوتا ہے کہ وہ کس کو رکھے کس کو نہ رکھے، اس میں اعتراض کیا ہے؟ سر ون مین شو ہے کیا؟ نہیں، پھر یہ آپ نے معذرت کے ساتھ یہ آپ نے وہ والی بات کہہ دی کہ وہ جو ایک زمانے میں کوئی امیر المومنین بننا چاہتا تھا اور وہ شاید صدر بھی بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ون مین شو، میرے پاس اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں۔ سر یہ ڈیموکریسی تو نہ ہو۔ نہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں، کور کمیٹی میں بات ہوتی ہے، کور کمیٹی میں بات ہوتی ہے، ان کی جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو ترجمان ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا یہ سب باتیں میڈیا پہ آتی ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ شفقت محمود صاحب کہتے ہیں لاسٹ مومنٹ تک مجھے نہیں پتا تھا۔ شیری مزاری صاحبہ سے سوال ہوا، شیری مزاری ہکا بکا رہ گئی کہ نہیں کسی نے فوٹو شاپ کیا ہوگا، غلط ٹویٹر پہ چلائی ہوگی۔ جب اسد عمر کے استعفے کی بات ہوئی، اسد عمر سے سوال کیا تو ان کا ہزاروں خواہشیں کیسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ فواد اور پیمرا نے نوٹس بھیج دیے ان چینلز کو جن چینلز نے یہ خبر نکالی تھی کہ ریشفلنگ ہو رہی ہے۔ تو سر اس کا مطلب یہ تو تو یہ ہے کہ کافی دن سے تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا جو پرفارم نہیں کرے گا وہ منسٹر نہیں رہے گا، یہ تو سنا ہوگا آپ نے، اور یہ بات میڈیا پہ بھی آئی تھی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کوئی بھی نہیں، حرج کوئی بھی نہیں۔ اگر سوال بہتر صرف یہ آدمی تھا، آتا ہے اور ملک چلانا ہے نا، پرسنل ایجنڈا تو بہتر آدمی ہے، آپ کی پارٹی میں کوئی بہتر لوگ نہیں تھے، کہیں تو سے بھی بہتر۔ آپ نے باہر سے لے دیکھیں، کر آئے، امپورٹ کیے سارے۔ کس کی بات کریں، نام لے، کون امپورٹ ہوا؟ کس کی بات کروں نہیں، سر؟ اگر پارٹی- ڈاکٹر ظفر، نہیں، کس کی بات نہیں، کروں اگر- سر؟ ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا، ڈاکٹر نہیں، فردوس عاشقوان، وہ بھی ابھی پارٹی میں چند ہی مہینے پہلے آئی تھی، محمد ندیم بابر صاحب، پارٹی میں ڈاکٹر تو آئے نا، عبدالحفیظ شیخ پارٹی میں تو صاحب۔ آئے تھے نا، میں بھی تو کسی اور پارٹی سے آیا ہوں۔ اگر ایسی سر بات آپ کو تو فوقیت نہیں دی گئی کراچی کے الیکشنز میں، پھر آپ کو فوقیت بھی نہیں دی گئی، یہی کہہ کے کہ پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں کا حق ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے آپ کو تو نہیں دیا نا ٹکٹ سر۔ نہیں، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ایاز صادق جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے وہ کس پارٹی میں تھے پہلے، یہ پتہ کریں۔ ان سے کمپیریزن ہے؟ نہیں، کمپیریزن میں PTI؟ مطلب اگر صرف پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بنانا دوسری بات ہے، چلے، دوسری پارٹی کے لوگ آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، اچھا بہتر سمجھتے ہیں تو جوائن کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا وہ حفیظ شیخ صاحب نے کب جوائن کیا ہے؟ نہیں، حفیظ شیخ صاحب وہ تو تو ٹیکنوکریٹس ٹیکنوکریٹس پہ آئے، بالکل بابر صاحب نے کب جوائن کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ایڈوائزر ہیں بالکل، بابر رحمان صاحب، نہیں بابر روان نہیں، بابر جو ندیم محمد بابر۔ ندیم بابر، وہ بھی ایڈوائزر معاون خصوصی۔ لیکن اگر کوئی ملک کے مفاد کے لیے اچھا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج ہے تو بتا دیں، ملک کی بہتری کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، پی ایم ایل این سے کچھ نہیں لیا، وہ شرف کی باقیات بھی آپ کے ساتھ ہیں، پی پی کے بھی وہ آپ جو سمجھیں، تمام آپ کے ساتھ جو ہیں۔ آپ سمجھیں عوام کو پہنچانا چاہیں پہنچائیں، لیکن میں کہتا ہوں ملک کی بہتری کے لیے کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے سر، تو اس پہ کوئی لینے آپ میں کوئی حرج ہے کیا؟ بالکل صحیح ہے، اس پہ اور آپ کو کیا کوئی حرج کیبنٹ- لگتا ہے؟ ورنہ پہ میں ذرا حافظ صاحب، طارق محمود صاحب سے ان کا تجزیہ معلوم کروں۔ دیکھیں جی، ہمیں حج تب لگتا ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا تھا، کہ ہمارا بیانیہ تھا کہ ان کا قبلہ ہی غلط ہے، ان کا رخ ہی غلط ہے، ان کا رخ کی تعین انہوں نے آج تک نہیں کیا۔ اور جب ہم رخ کی تعین کی بات کرتے تھے تو ہم ان کی منسٹرز کی پرفارمنس اور ان کے پرائم منسٹر کی پرفارمنس کی بات کرتے تھے۔ جب ہم اسد عمر کے اوپر تنقید کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج اگر ڈالر 150 روپے کے اوپر پہنچ جائے تو یہ اسد عمر کی نااہلی ہے۔ اگر ہم کہتے تھے کہ اگر روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے تو یہ اسد عمر کی وجہ سے ہے۔ اگر ہزاروں 4 لاکھ لوگوں کو، 40,000 لوگوں کو، 40,000 لوگوں کو غلط گیس کے بلز گئے تو یہ ان سرور صاحب کی ان کے منسٹر کی غلطی ہے۔ ہم جب یہ تمام چیزوں کی تعین کرتے تھے، ان کو دکھاتے تھے، ان کا چہرہ دکھاتے تھے تو ان کو غصہ چڑھتا تھا، اور ان تمام چیزوں میں ہم نے ذمہ وار کس کو کہا؟ عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کی اگر غلطی نہ ہوتی تو ایسے گندے پلیئرز کو آگے لے کے نہ آتا۔ اور جب ہم بات کرتے تھے تو ان کو آگ بگولا ہوتے تھے، شور لیکن ڈالتے ایک تھے، کریڈٹ لیکن دیجیے آج دانیال صاحب، ایک حقیقت- کریڈٹ دیجیے، بہت بولڈ ڈیسیجن بھی لیا، ٹائملی ڈیسیجن بھی لیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں جی چلتے ہیں تو چلتے ہیں، سوری آپ نے بولڈ ڈیسیجن لیا۔ آپ نے بڑی بات ہوتی 5.9 ہے سے کہ اکانومی اپنے 3 پہ لے آئے، آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو بے گھر دانیال صاحب، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنا اوپننگ بیٹسمین، اپنی پارٹی کا برانڈ، انا تو اس نہیں کو بنائی نا۔ نکال کے آپ نے سائڈ پہ کر دیا کہ ملک کی مفاد سے آپ نے جب زیادہ اپنا کچھ نہیں برانڈ ہے۔ نکالا نا تو بتاتے، یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کتنے نااہل ہیں
کہ آپ کا برانڈ ہی 2 نمبر تھا, آپ کی سوچ ہی 2 نمبر تھی, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کیمپین ہی 2 نمبر تھی. آپ نے الیکشن سے 8 مہینے پہلے کیمپین کیا اسد عمر کو ووٹ دو, یہ آپ کا فائنانس منسٹر ہے, وہ 5.9 سے 3.9 پہ گیا ہے. میں ایک جملہ دے دوں, ایک جملہ دے دیں پھر میں کہتا ہوں ڈالر کی بات کرتے ہیں نا, مفتاح اسماعیل انہی کے فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے ٹی وی پروگرام میں آ کے کہا, شاید شاہزیب کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں کمٹ کر کے آیا تھا جون تک 132 سے 135 روپے ڈالر. ہم نے تو کسی نے کمٹمنٹ نہیں کیا تھا. لون اگر چڑھا ہوا ہے, پیمنٹ مجھے کرنی ہے. میں اکنامک اسٹوڈنٹ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے کی گئی, امپورٹ کو روکنے کے لیے کی گئی, ملک کے مفاد میں کی گئی. ہم نے اس طرح تو نہیں کیا کہ 0.6% ہم نے چیک میں لگا دیا, اور جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا بولنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 0.6% چیک میں لگا رہا, بلیک مارکیٹ اکانومی بڑھے گی, لوگ بینک میں پیسہ نہیں رکھیں گے, 40,000 کا بانڈ لیں گے, پرچیاں دیں گے. ہوا کیا تھا, بینک میں سے پیسہ نکل کے 40,000 کا بانڈ چلا گیا. اس کے بعد وہ کوئی اگر آپ کی کریڈیبلٹی اچھی ہے تو میں حافظ صاحب کو پیسے دینے, حافظ صاحب کو پیسے دینے 1 کروڑ روپے, تو حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے پرچی بنا دو نادیہ صاحبہ سے. تو میں نے کہا کہ جی مجھے 10-10 لاکھ روپے کسی کو دینے, تو بینک کہاں گیا, بلیک مارکیٹ. لیکن اس برے دور میں بھی نادیہ $623 ملین ایک کوارٹر میں مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتے تھے, اور آج $230 ملین سرکولیٹ کرتے ہیں. کرتی ہوں, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے طارق محمود صاحب آپ سے, حافظ صاحب ایک سوال یہ چھوڑے جا رہی ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو کیا کابینہ میں, ظاہر ان کا صوابدیدی حق تھا, بٹ آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, عمران خان صاحب کا فیلئر, ان کی کیبنٹ کا فیلئر, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائملی ایک بہت بڑا اچھا اور بولڈ سٹیپ لے لیا گیا؟ سر مجھے اجازت دے دیجیے گا, ایک بریک کی واپس آتی ہوں تو آپ سے جواب اس کا لوں گی کچھ ہی لمحوں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہ ہوئی کہ بنی گالہ میں جو اجلاس ہوا اس میں نہ تو فواد چودھری تھے, نہ اس میں غلام سرور تھے, اور نہ شہریار خان آفریدی صاحب تھے. اب حافظ طارق محمود صاحب, اب آپ مجھے بتائے گا کہ پی ایم عمران خان صاحب کے آپ اس اقدام کو کس کیٹیگری میں فٹ کرتے ہیں؟ آیا کہ ان کا فیلئر, ان کے ویژن کا فیلئر, ان کی ناکامی, یا ان کا بولڈ اور کریجس اسٹیپ؟ میں تو تجزیے سے پہلے جو ہے نا وہ چاہوں گا کہ خبر آپ کو دوں کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا ہے. تجزیہ تو پھر بات کی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ اگر اسد عمر صاحب تھوڑی سی ریجیڈیٹی نہ دکھاتے تو یہ سب ری شفلنگ اس ویک میں نہیں ہوتی, شاید تھوڑی سی چیزیں آگے چلی جاتی. اسد عمر صاحب جس دن آئے ہیں میٹنگ کرنے کے بعد, آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خبریں چلیں کہ اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا گیا, اور پھر بڑی کیٹاگوریکلی اس کی ڈینائل آیا کہ ایسا نہیں ہے. لیکن بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. کپتان نے فیصلہ تو ضرور کیا ہے, لیکن کپتان کے فیصلے میں سلیکٹرز کی مشاورت بھی شامل ہے. اسد عمر صاحب نے ایک آپشن کا ذکر کیا کہ انہیں آپشن دیا گیا کہ وہ انرجی کی منسٹری لے لے, لیکن اس سے پہلے والے آپشن کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. پہلے اسد عمر صاحب کو آپشن دیا گیا تھا کہ جو ملک کی معیشت ہے اور جو صورتحال ہے وہ اس قدر خراب ہو گئی ہے, چیزیں ہو گئی ہیں, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کوئی اکنامک ایگزیکٹو کمیٹی بنا دی جائے جس کو خان صاحب ہیڈ کر رہے ہوں. اسد عمر صاحب چونکہ پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل فیس تھے, وہ جیسے آپ نے کہا کہ اوپننگ بیٹسمین, تو اسد عمر کو ہٹانے کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کچھ سیاسی نقصان پہنچ سکتا تھا. تو یہ ریئلائزیشن بیک آف دی مائنڈ خان صاحب کے بھی تھی اور بہت سارے اور سرکلز میں بھی تھی کہ اسد عمر صاحب کو ریپلیس نہ کیا جائے, لیکن یہ بھی نہ ہو کہ تمام اختیارات اور جو چیزیں اور فیصلے جو ہیں وہ اسد عمر صاحب تنہا کر لیں. لہٰذا ایک کمیٹی کی فارمولہ آیا کہ وہ کمیٹی بنا دی جائے جس میں اسد عمر صاحب ہوں, ڈاکٹر رشد حسین ہوں, شوکت ترین صاحب ہوں, اور ایک آدھ کوئی اور آدمی ہو, تاکہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہو, اپرووڈ بائی دی پرائم منسٹر. اسد عمر صاحب نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے. اس کے بعد ان کو سیکنڈ آپشن دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی منسٹری جو ہے وہ سوئچ کر لیں اور کسی اور منسٹری میں چلے جائیں. جب اسد عمر صاحب نے وہ بھی منع کر دیا اور کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آل آف سڈن یہ جب چونکہ ایک اسد عمر کی وجہ سے باقی چیزیں بھی جو رکی ہوئی تھی وہ پھر جب ایک وہ رکاوٹ دور ہو گئی کہ جناب جب ان کی منسٹری چینج ہو رہی ہے تو پھر یہ فیصلے بھی اسی تواتر کے ساتھ کرنے پڑ گئے, ورنہ شاید یہ فیصلے اس وقت نہیں ہوتے, شاید بجٹ کے بعد ہوتے. اب اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں کہ جناب اس کو خان صاحب کا فیلئر ہے, ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ریئلائزیشن ہے کہ خان صاحب نے یہ ریئلائز کیا اور اپنی ٹیم کو تبدیل کر لیا. لیکن بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی, لیکن پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی جو کارکردگی تھی وہ انتہائی شاندار تھی.
اور اس وجہ سے ان کے کسی بھی اتحادی کو جو ہے وہ نہیں ہٹایا گیا، چاہے اس کا تعلق ایم پی ایم سے ہو، چاہے اس کا تعلق کاف لیگ سے ہو، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو، چاہے وہ جی ٹی ہو. ایک اس وقت کا میں مطلب یہ ہے اپنی کہ پارٹی سے بھی ناراضگی مول لے لیتے خان صاحب اور پھر اتحادیوں سے بھی مول لے لیتے، تو پھر کیسے پھر پولیٹیکل کمپرومائز آپ کہہ رہی ہیں نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی پولیٹیکل کمپرومائز. تو خان صاحب خاصی مشکل میں ہیں. خان صاحب کے جو اپنے دعوے ہیں وہ بہت زیادہ بلند ہیں، ان کا جو مقابلہ اپوزیشن سے بعد میں ہے، پہلے ان کے اپنے دعووں سے ہے. تو وہ دعوے چیزیں پھر ہم لوگ بھی ان کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلانا کیا تھا. تو اس کے اوپر جو ہے ان کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنے دعووں سے، اور جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو کوئی آسان وکٹ پہ نہیں کھیل رہے ہیں عمران خان. ٹھیک ہے گوڈل صاحب، جب الیکشن سے پہلے جب خان صاحب کے پارٹی میں بہت سے الیکٹیبلز آ رہے تھے نا، الیکٹیبلز، تو خان صاحب سے بارہا یہ سوال کیا گیا کہ جی خان صاحب آپ پارٹی آپ کی ہائی جیک ہو گئی ہے اور آپ جو ہے الیکٹیبلز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو آپ نے جس نظریے کے ساتھ آپ لے کر آئے تھے. تو خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ ویژن جو ہوتا ہے وہ کیپٹن کا ہوتا ہے، مطلب سوچ جو ہے، کمانڈ جو ہے وہ لیڈر کے پاس ہوتی ہے اور سب اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا؟ لیڈر کا ویژن اس کے جو پلیئرز تھے وہ اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پائے. پی ٹی آئی کے لوگوں کی انکمپیٹنسی تھی کہ مزید جب آپ نے ریپلیس کیا یا چینج کیا تو پی ٹی آئی کے جو ود ان پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو بڑے بڑے 10 15 سال کی ان کی جدوجہد تھی، 20 سال کی، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. منجھے ہوئے ہوں گے لیکن چلے ہوئے کارتوسوں پر دوبارہ سے انحصار کیا گیا. ہوا کیا پارٹی کے اندر آپ کی؟ دیکھیں، اگر خان نے چینج کیا، پرائم منسٹر نے چینج کیا ہے تو یہی کہا نا کہ پرفارمنس صحیح نہیں تھی. اور آگے بھی کہا، آج آپ نے ہی سنا ہوگا، آپ نے بتایا کہ کہا گیا ہے کہ جو پرفارم نہیں کرے گا وہ پرماننٹ رہے گا نہیں. تو ملک کے لیے کیا چیز اچھی ہے کہ میں ضد لے کے بیٹھ جاؤں کہ میاں صاحب نے اسحاق ڈار کو ہٹایا ہی نہیں اور اکنامی کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ کریں. یا پھر اکنامی ٹھیک کرنے کے لیے، معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے اگر کسی کی کمپیٹنس نہیں ہے کسی فیلڈ کے اندر یا وہ پرفارم نہیں کر کے دے رہا تو اس کو ریپلیس کیا جائے. کیا ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں بالکل بہتر ہوگا، ریپلیس کرنا ہی اس پہ بہتر ہوگا. criticize لیکن سوال کرنے یہ کی کہ یہاں پر خان صاحب کا ویژن کیوں نہیں چلا ان پر؟ نہیں، وہی بندے کا بولڈ فیصلہ ہے نا کہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مجھے پرفارمنس اتنی نہیں دے رہا تو وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا. یہ تو نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر اس کا کوئی سیاسی انتشار نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں اہمیت نہیں دی گئی؟ میری جن سے پرسنلی بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ آج ہمیں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات انسیکیورٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ ڈرتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کارکن ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر ملک کی اکنامی، ملک کی معیشت اور ملک کے معاملات کو دیکھنا ہے، مجھے کسی کا پرسنل ایجنڈا نہیں دیکھنا. اگر مجھے بہتر ملتا ہے تو جو بہتر ملتا ہے میں اس کو ٹرائی کیوں نہ بہت کروں اچھی بات ہے. پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بہتری ہے اس کی کتنی گنجائش صوبہ پنجاب میں ہے اور کتنی ضرورت صوبہ پنجاب میں؟ دیکھیں، اگر وہاں بھی پرفارمنس نہ آئی تو وہاں پہ بھی میں آپ کو یہاں پہ چینل پہ کہتا ہوں کہ چینج ضرور ہوگا. چلیں، تو صوبہ پنجاب میں بہتری آ گئی ہے، پرفارمنس آ گئی ہے اب تک؟ دیکھیں جی، پہلے ایک چیز سے میں ڈیفرینشیٹ کر لوں. گڈیل صاحب اپنی اوپر باتیں لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں، گڈیل صاحب کا اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں بڑا فرق ہے جو ٹکٹ کی خاطر بکے. ہی واز ون آف دوز پیپل کہ جو بغیر کسی شرط کے پی ٹی آئی میں گئے. تو ان کو اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کر لیں. پہلے ہم ان پیپلز پارٹی کے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی میں ٹکٹ کی خاطر آئے اور اس گیم کے لیے آئے ڈیل کر کے آئے کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ دیا جائے گا، اور ان کو آج وہ چیزیں ملی بھی ہیں. تو یہ فرق ہے، یہ ہم چیزیں دکھا رہے ہیں کہ آج نظریاتی، اگر آپ کے پاس اتنی ہی پارٹی کے بس کام تو جو آپ کے نظریاتی ورکر ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ یا وہ لوگ کدھر گئے ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا کیونکہ ان کو لگا کہ آپ ایک صحیح کشتی ہیں یا آپ کا رخ ٹھیک ہے؟ آج وہ لوگ آپ کو نہیں نظر آ رہے، چاہے وہ بے شک مسلم لیگ نون سے گئے ہوں، وہ کسی اور پارٹی سے گئے ہوں. آج آپ کو وہ لوگ فور فرنٹ پہ نظر آ رہے ہیں جو ڈیل کے تحت اپنی ٹکٹس کنفرم ہونے کے بعد ٹکٹ کا کنفرمیشن لے کے پھر گئے. آج ٹیم وہ ہے. اور جہاں تک پنجاب کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ہیں جو ان کی ٹیکس کلیکشن، آپ جو 458 ملین ڈالرز بلین روپیز جو ان کے پاس خسارہ ہے، جو ان کے جس طرح ان کے چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ کو دیکھیں پنجاب جو ہے وہ 52% کنٹریبیوٹ کرتا ہے فیڈرل کے بجٹ میں.
آپ کے سامنے ہے جب آپ کا تمام چیزیں 52% کیسے ہے؟ فیڈرل کے contribute بجٹ کرتا ہے میں پروف کر کے دکھائیں مجھے. بجٹ کے فیڈرل کے بجٹ No, میں sir. پنجاب کرتا ہے. پنجاب از دا ہائیسٹ کانٹریبیوٹر کیوں ٹو دا بجٹ. 65% percent current figure, 68% کراچی 68 تو کراچی ہے, تو کراچی کرتا ہے. 52% نہیں sir, آپ ابھی چیک کروائیں. چیک کر لیں آپ. 52% کسی اچھے economist سے چیک کرا لیں. اور آپ کا میرا جو نہیں خیال. آپ کا سب سے ہائیسٹ حافظ صاحب ذرا اس میں آپ اپنی رائے بھی دے دیجیے گا, یہ اکانومی کا 52% پنجاب کرتا ہے یا 65% سر وہی کرتا ہے؟ بچے کے وہی دعوے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کرتے تھے. نہیں اکانومی بہت اچھی ہو گئی. دیکھیں میں ان کا کیا کہوں, لیکن جو آپ کا صوبہ سب سے زیادہ آلموسٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اس کا یہ حال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اپنی فائلیں نہیں پڑھنے آتی. اس کے وزیر اعلیٰ کی یہاں کنٹریبیوشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے ابھی کیا اکنامی کے حساب حالات سے. چل رہے ہیں اکانومی وائز پاپولیشن میں کنٹریبیوشن پنجاب کا ہے. پاپولیشن میں کنٹریبیوشن نہیں, 52% پنجاب سب سے بڑا ہے. وہ ہے. دیکھیں آپ کا پاپولیشن میں آپ غلط آپ اکنامی نہیں ہے, پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں. اکنامکلی ایز پر ریشو آف پاپولیشن چلیں. جو آپ کا کنٹریبیوشن اچھا ایک سیکنڈ طارق محمود صاحب, ایک تو ذرا اس کو بھی آپ اپنا بھی بتا مجھے دیجیے گا. ایگزیکٹ چونکہ فگر پتہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, مجھے یہ تو پتا ہے نا کہ کراچی کا 65-68% تو کراچی کا Today ریونیو. 68% ہے سر. ایک سائڈ پہ population ratio چلیں کے اس ساتھ آپ کی بحث سے contribution بھی ایک ہوتی طرف رکھ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو تبدیلی کی ہوائیں چلائی ہیں خان صاحب نے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ پنجاب کا رخ کریں گے؟ کیونکہ کل ایک جلسے میں خبردار کیا تھا محمود خان صاحب کو بھی, عثمان بردار صاحب کو بھی, اور آج اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو یہ رخ آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں پنجاب میں بھی کبھی رخ کریں گی ہوائیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے اور پنجاب کی صورتحال ہے, دونوں کے بڑے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. کے پی میں خان صاحب کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ میجورٹی حاصل ہے, وہاں خان صاحب جو ہے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کبھی بھی, ان کو نہیں. پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی مشکل ہے, وہاں ان کی حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتحادیوں کے بیساکھی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. خود جو ہے وہ بوزدار صاحب کو ہٹانے, اگر فرض کے آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں بوزدار کو ہٹاتا ہوں تو شاید سی ایم کے 3-4 مزید کینڈیڈیٹ ہوں, پھر مزید ڈویژن ہو, تو اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا. خان صاحب کے خود اپنی باتیں, اسد عمر صاحب کے لیے بھی بہت باتیں تھی کہ وزیر خزانہ میرے یہ ہوں گے, میرے اوپننگ بیٹسمین, میری ساری باتیں, لیکن خان صاحب جب اسد عمر کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں تو عثمان بوزدار کے حوالے سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن یہ ہوگی کہ وہ جو بھی نئی شخصیت کو لے کے آئے کیا اس کے حساب سے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں, اپنی جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس کو بچا سکتے ہیں, وہ کوئی کمپلیکیشنز تو پیدا نہیں ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بوزدار کے لیے خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے, وقت ضرور لگ سکتا ہے, لیکن بہت عرصے تک عمران خان صاحب ان کو چلا پائیں. یہ پھر خان صاحب کی کوئی معجزاتی کوئی کرامت ہو یا پھر ان کے اوپر کوئی خصوصی دم درود ہو تو چل جائے, ورنہ مجھے چلتے ہوئے کم نظر آتے ہیں. آپ کو کیسے چلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جب صوبے کی سمتی سیدھی کتنا نہیں ہے, آسان ہوگا اس تبدیلی کا ہوا کا رخ جو ہے وہ پنجاب میں موڑنا؟ دیکھیں عمران خان سے سب کچھ ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں میرٹ پہ, کہ اگر وہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ کسی کی نہیں سنیں گے کہ مجھے کیا پرابلم آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی. وہ کوئی بھی چیز ہوگی, اس کی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا, اور اگر نہیں کر رہا ہوگا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پہ تبدیلی ہو سکتی ہے. اور اپنی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہوئے تو خود بھی جا سکتے ہیں, وہ مطلب اتنے زیادہ. دیکھیں پنجاب میں مجھے ایک چیز بتا دیں کس چیز میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں. یہ تو عثمان بزدار سے خود پوچھ لینا, حافظ صاحب کی دوستی ہے نا. خان صاحب آپ کو پتا ہے کرکٹ کے اندر یہ تو خود کپتان کی بات, جو میرٹ کی بات گوڈیل صاحب کر رہے ہیں میں تو اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں, میں تو کوئی اور بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ اگر وہ پیمانہ کہاں ہے جو وہ جج کرے گا؟ نہیں یہ تو یہ حافظ صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے, نہیں میری خواہش, لیکن پبلک نے ووٹ دیا ہے, عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو. اگر مجھے بتائے نادر صاحب, میں تو روز چینل پہ آتا نہیں ہوں آج کل, پچھلے 8 مہینے سے میں 7-8 مہینے سے ہی دیکھتا ہوں کہ روز یہ 50 دن ہو گئے, 100 دن ہو گئے, 150 دن ہو گئے, 200 دن ہو گئے. تو اگر پچھلے 10 سال جن کی حکومتیں رہی ہیں ان کو بھی ہر مہینے چھیڑتے نا تو شاید پاکستان کی معیشت اتنی خراب نہ ہوتی. گلیل صاحب یہ ٹارگیٹس ہم نے نہیں سیٹ کیے, یہ آپ کی عمران نے ٹارگیٹ سیٹ کیے. یہ عمران خان نے دیکھیں آج 100 دن کا ایجنڈا آپ اٹھا لیں عمران خان کا, اور مجھے ایک چیز بتا دیں کہ انہوں نے کیا چیز اچیو کی. میں تو بات میڈیا سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں اس پہ؟ کیونکہ یہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ شکر ہے پیچھے چیک اینڈ بیلنس کے لیے میڈیا کھڑا ہوا ہے. اگر یہ میڈیا 10 سال کھڑا ہوتا اسی طرح, خان صاحب خود کھڑا رہا ہے, میڈیا آپ کے ساتھ بھی کھڑا رہا ہے, ان کے خلاف بھی کھڑا رہا ہے. میں اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کی کہ آج کیا ہوا, شام کو کیا ہوا, صبح کیا ہوا, آج تک تو یہ ہو رہا ہے صبح کیا ہوا, شام کیا ہوا. خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو میڈیا لے کے آئے, میڈیا کا اور خان صاحب کا خاصا عشق رہا ہے. اس عشق میں جب اب دراڑ پڑی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. میڈیا بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس کے بعد. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا بھی, طارق محمود صاحب آپ کا بھی, اور بیسٹ آف لک.
फॉर योर अपकमिंग शोज मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे हाफिज तारिक महमूद साहब का शो आप न्यूज़ वन से देखेंगे। रशीद गोडल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दानिया चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो एक और बहुत ज्यादा इशू है जिस पे मुझे मुख्तसर सी बात करनी है, दवाइयों की कीमतों के हवाले से, क्योंकि हर दफा और खास तौर पर आमिर कयानी साहब की वजारत को लेकर के खान साहब इस वजह से बहुत शदीद नाराज हुए थे। एक तो महंगाई और अवाम की चीखों पे हुए थे, लेकिन जब दवाइयों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ तो वो खान साहब ने उसको बर्दाश्त नहीं किया और फौरी तौर पर अहकामात भी जारी किए कि इनको वापस उनकी कीमतों पर, जो पुरानी कीमतें थी उन पर वापस लाया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा इस पे बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि जो अचानक से यकायक इजाफा हुआ दवाइयों की कीमतों में, अवाम हक्का बक्का रह गई, हुकूमत परेशान भी हुई, साथ में पशेमान भी हुई। इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर ऐलान किया कि पुरानी कीमतों पे वापस लाया जाए। आमिर कयानी साहब जो कि जिम्मेदार भी थे, उनको भी सैक भी किया गया, लेकिन वजूहत असल में थी क्या? मेरे साथ चौधरी अंसर फारूक साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी अंसर फारूक साहब, मुझे मुख्तसरन और बड़ा वो बताएं, असल में मसला था क्या? ये दवाओं की कीमतों में एकदम से होशरुबा इजाफा, 100% इजाफा कैसे हो गया? और कोई रेगुलेटरी बॉडी है, कोई अथॉरिटी है जिससे आपने परमिशन ली थी? माजरा क्या था असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने बड़े अहम मसले पे आज मुझे अपनी वजाहत करने के लिए बुलाया। इसमें ये सारी डिस्कशंस को करने से पहले हमें सियाको सबाक में जाना होगा। हमारी जो इंडस्ट्री है ये तकरीबन, क्योंकि 90% हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये डॉलर बेस इसके ऊपर हमारी जो है वो सारी प्रोडक्शन होती है। हमारा पिछले 10 साल में आप देखें तो डॉलर के मुकाबले में रुपया जिस तरीके से गिरा है और डॉलर का इजाफा होता जा रहा है और हमारी प्रोडक्शन कास्ट में उसी तरह से हमें सफोकेशन होती जा रही है। तो ये हमारा आज का मसला नहीं था, ये पिछले 10 साल से हम ये कह रहे हैं कि हमें प्राइस, हमारी अद्वियात की प्राइस बढ़ाई जाए। अकोमोडेट करते रहे 10 साल तक, आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे, यहाँ कि आपने एकदम से। मैं आपको इससे थोड़ी सी मेरी सुन लें आप। तो इसमें यह है कि जब आस्ता आस्ता हुआ ये कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 15% अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। उसके बाद उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर आया तो उन्होंने वापस ले लिया। उससे क्या हुआ कि जितनी लाइफ सेविंग ड्रग थी वो मार्केट से गायब होनी शुरू हो गई और जो चंद पैसों की अद्वियात मिलती थी वो ब्लैक में या स्मगल्ड जो दवाइयां वो लोग कई गुना ज्यादा उस प्राइस पे खरीदते रहे, क्योंकि जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो तो मरीज ने खानी होती है। उसके बाद 2018 के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया। 15% इजाफा है जो 2013-14 में हुआ था, उसके बाद आप लोग खामोश होकर बैठ गए। मैं आप अर्ज करूं ना, 2018 के अंदर जब लाइफ सेविंग ड्रग्स शॉर्ट होगी मार्केट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सोमोटो लिया और हमें भी उन्होंने पार्टी बनाया, हमें भी वजाहत हमसे भी ली गई। तो हमने जाके अपनी वजाहत ये दी कि जी देखें, हमारे सामने ये आपके सामने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसको बकायदा तौर पे जो है वो रेगुलेट करती है सारी चीजें। हमें प्राइस नहीं दी जा रही, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन नादिया जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पूरे एशियन, हमारा जो ये खिता है साउथ एशिया, वहां पे सबसे अद्वियात सस्ती हमारे मुल्क में आज भी है। बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारी क्वालिटी बेहतर है और हमारी दवाई भी सस्ती है। जो भी होगा ना, हमारी आवाम ने कुव्वतें खरीद रही हैं। एक सेकंड, सॉरी, इमरान खान साहब ने कहा कि रवां साल 10 जनवरी को तमाम अद्वियात पे 15% इजाफे का फैसला किया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 माह बाद अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे की याद आई। तो सर, ये जो याद आई वो 3 महीने बाद आपको पता चला अचानक? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में ऑर्डर किया कि 10 हफ्ते के अंदर अंदर जो है रैशनल प्राइस जो है वो इसको एडजस्ट किया जाए। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसके अंदर, फैसला कब हुआ जी, ये नवंबर 2018 में आया, नवंबर 2018 में आया। जी जी। तो अब उसके बाद मेरी ये सुने ना, 10 हफ्तों के अंदर फिर इस DRA ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत 889 जो अद्वियात हैं उनको हार्डशिप अद्वियात कहते हैं।
हार्डशिप वो है कि जिसमें हमारे पास, क्योंकि हम पूरा डाटा देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन कास्ट है, एक फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत प्राइस बढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके अंदर 395 अद्वियात को कम किया गया, ना सिर्फ बढ़ाया गया बल्कि कम भी किया गया, और बाकी जो 494 थी उनको बढ़ाया गया। ये तो वो है जो हार्डशिप है। इसके अलावा 15% डॉलर की जो डिवैल्यूएशन हुई है उस पर 15% दिया गया। अब इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट का कसूर है ना फार्मा इंडस्ट्री का कसूर है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है सारा कुछ। अब क्या होगा? इमरान खान साहब ने टास्क दिया कि जी पुरानी कीमतों पे वापस लेकर आ जाए, फौरी तौर पे क्रैकडाउन शुरू हो, और पंजाब में खासतौर पे उस्मान बुज़दार को। तो ये वापस कीमतें नहीं आएंगी, आप मुझे ये बताएं। नहीं, हम कीमतें जी वापस कर रही है। हमने 395 जो अद्वियात है जो फर्स्ट लाइन पे यूज होने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको हमने कम कर दिया, और मार्केट में अभी इंशाल्लाह नई जो अद्वियात आ रही हैं उस पर वो नई प्राइस प्रिंट होके आएगी, क्योंकि ये पेट्रोल तो है नहीं कि जो रात के 12 बजे अगर इसका इम्पैक्ट आया है तो रात को 12:01 पे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। 100% आपने इसका बढ़ाया था इसका रेट, तो अब आप कितने परसेंट कम करें? 100% पहली बात है नहीं बढ़ाया था। टोटल 45,000 अद्वियात हैं जिसमें सिर्फ 15% बढ़ा है, और बाकी सिर्फ 105 अद्वियात ऐसी हैं जिनमें 50% सिर्फ बढ़ा है। ये ऐसे ही पता नहीं कहां से इतने परसेंट लिया गया जी, कहां। आज भी सेप्ट्रॉन की गोली 2 रुपए की है, आज भी नई प्राइस पे, जो कि सबसे ज्यादा शुरू में यूज हो रही है। फ्लैजल आज भी 2 रुपए की है। अगर मैं आपकी बात ये मान लूं कि 15% आपने 45,000 अद्वियात पे बढ़ाया है और खाली 105 अद्वियात है जिन पर जो आपने 50% से ज्यादा बढ़ी है, तो अब इस पे कम कितना करेंगे आप? हम जो इसमें देखें, आज भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश होगी कि आप हमें बुलाएं, हम इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए हम इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल साथ चलने को तैयार हैं। इसमें देखें, हम जो लाइफ कितना सेविंग कम करेंगे, मेरा सवाल ये था। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसके अंदर हम बिल्कुल प्रॉफिट के बगैर भी काम करने को तैयार हैं, क्योंकि हम अपनी नेशन को सर्व करने के लिए तैयार हैं। और उसमें जो भी इसके अंदर जो डाटा हमारा देख लें, अभी नए आए हैं मशीन, उसको देख पूछ लें। रही हूँ कि अगर आपने 15% बढ़ाई है कीमतें तो कितने परसेंट कम करेंगे? 15% तो वो है जिसको डॉलर का इम्पैक्ट आया है, तो ये उस कम पे करेंगे नहीं करेंगे? 15% तो ज्यादा। अब देखें, एक सिर्फ बताएं हाँ नहीं में कम करेंगे नहीं हम करेंगे? इस पे बिल्कुल तैयार हैं जी। हमने कम की भी है और फर्दर भी हम इस पे जो भी गुंजाइश होगी वो करने को तैयार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच चौधरी अंसर फारूक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ। बेसिकली मकसद यही था इनसे बात करने का कि ये एक बहुत बड़ा इशू हुकूमत के सामने आया था और इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर इसके अगेंस्ट क्रैकडाउन का भी हुक्म जारी किया कि अद्वियात की कीमतों से, और कल भी वो फरमा रहे थे कि अगर अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा होगा तो हम जिम्मेदार हैं, हुकूमत से पूछ होगी और अल्लाह की भी पूछ होगी। बट एनीवेज जाहिर सी बात है ये भी बिजनेस कर रहे हैं, इनको भी देखना होगा, और अगर ये ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ हुकूमत बात करे, हमें टेबल पर बिठाए और फिर हमसे बात करे, तो हम भी नेशन को सर्व करने को तैयार हैं, और जो हमारी पर्सनल कैपेसिटी होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी स्पेस होगी, हम उसको वापस कीमतों को लेकर आएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।